عزیز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے بات کریں گے ایک ایسی چیز کی جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے، جس کو ادا کرنے سے انسان کے دل کو ایک سکون حاصل ہوتا ہے اور انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہمارے تمام دیکھنے والے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہم جانیں گے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے گی اور جس کو ادا کرنے کی وجہ سے انسان کو ایک دلی سکون حاصل ہوگا، اس کی ذہنی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو ہمارے دیکھنے والے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور ہمارے جو چینل پر نئے آنے والے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے نہایت اہم قسم کی ویڈیو اور اسلامی پروگرام لے کر حاضر ہوں گے۔ تو جی ناظرین، وہ جو نماز ہے وہ نماز تہجد کی ہے۔ اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ وہ نماز ہے کہ جس وقت ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور وہ انسان صرف جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہوتی ہے وہ اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب وہ التجائیں پیش کرتا ہے، اس نماز کو ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو بدل دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ اس نماز کی فضیلت بھی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب رات کا آخری حصہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت ظاہر فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے، اپنے بندوں سے، حالانکہ وہ کائنات کا رب ہے لیکن وہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو اپنی مغفرت کو طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ تو وہ وقت کون سا ہے؟ وہ وقت تہجد کا ہے، اور یہ وقت ایسا ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ اب تہجد ہے کیا؟ یاد رکھیے کہ جب آپ عشاء کی نماز ادا کر کر تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، اب سو کر اٹھنے کے بعد جو آپ نماز ادا کرتے ہیں وہ نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد کے لیے بنیادی جو مسئلہ ہے وہ رات میں سونا شرط ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور پڑھ کر تھوڑی دیر آپ نے آرام کر لیا، اب آرام کرنے کے بعد جو آپ نماز ادا کریں گے وہ نماز تہجد ہے۔ تو اس کے لیے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کیا سونا شرط ہے؟ تو جی ہاں، اس کے لیے سونا شرط ہے۔ اگرچہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے اور سو کر اٹھنے کے بعد آپ نے جو نماز ادا کی وہ نماز تہجد ہوگی۔ اب نماز تہجد کی رکعت کتنی ہے اور اس کو ادا کرنا کس طرح ہے، یہ ایک بنیادی سوال بنتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نماز تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ تو 2 رکعتیں سے بھی نماز تہجد ادا ہو سکتی ہے، آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس نماز کی نیت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جس طرح عام نمازوں کی نیت کی جاتی ہے، اس نماز کی بھی اسی طرح نیت کی جائے گی۔ صرف آپ یہ کہہ دیں کہ میں نماز تہجد ادا کروں گا، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی سن لیجئے کہ اس کی ادائیگی کا طریقہ کوئی مختلف نہیں ہے۔ جس طرح عام نماز ادا کی جاتی ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، پھر آپ ثنا پڑھ کر پھر آپ سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، اور جو دیگر چیزیں ہیں وہ آپ پڑھتے ہیں، تو اسی طرح آپ نے یہ پڑھ کر اپنی 2 رکعتیں مکمل کرنی ہے تو آپ کی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اس کے اندر کوئی صورتوں کی بھی مخصوص نہیں کہ کوئی خاص صورت پڑھنی ہے، آپ کوئی بھی صورت پڑھ لیں تو اس صورت کو پڑھنے کی وجہ سے آپ کی نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ یاد رکھیے کہ اس کا جو بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔
کہ سب سو رہے ہیں، انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اس نماز کو ادا کرنے سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ انسان کی جو بہت ساری پریشانیاں ہیں، سارا دن انسان مختلف پریشانیوں کے اندر رہتا ہے، کوئی رزق کے حوالے سے پریشان رہتا ہے، کوئی اولاد کے حوالے سے، کوئی مال کے حوالے سے، کوئی اپنے فیوچر کے حوالے سے پریشان رہتا ہے کہ میرا بنے گا کیا۔ تو جو بندہ اس تہجد کی نماز کی ترتیب بنا لیتا ہے، اس کو ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی یہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جو بندہ کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو میرے آقا نے جب فرما دیا کہ اس وقت جو بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ تہجد میں اٹھیے، اٹھ کر اپنے رب سے دعائیں کرنا شروع کر دیجئے، یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ آپ کے کام نہیں بن رہے، آپ رب کے بارگاہ میں اٹھ کر دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو بگڑے ہوئے کام ہیں ان بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا۔ اور انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ کم ہو جائیں اور وہ جنت کا طالب ہو، جنت کا حقدار قرار پائے، تو تہجد کے وقت اٹھ کر، کہ جب کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، آپ التجائیں پیش کیجئے، آپ کا رب آپ کی یہ دعائیں التجائیں پوری فرمائے گا۔ اور اس نماز کی جب آپ نے عادت بنا لی اور روزانہ اٹھنے کا معمول بنا لیا، تو یقین مانیے کہ جو روحانیت آپ کو حاصل ہوگی، آپ کے دل کو جو اطمینان حاصل ہوگا، آپ کو جو ذہنی سکون حاصل ہوگا، اس کی برکت سارا دن آپ کو حاصل ہوتی رہے گی۔ تو اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ بندہ نیت کر لیتا ہے تو نیت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ تو میرے دیکھنے والے تمام حضرات نیت کریں کہ آج سے ہم نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے، آج سے ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا شروع کر دینا ہے، آج سے ہم نے اپنے رب کے ساتھ اپنی التجائیں کرنی ہے، اپنی فریادیں پیش کرنی ہے۔ تو یقین منیے کہ دنوں کے اندر آپ کی جو وہ مشکلات ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں، وہ ساری کی ساری دور ہو جائیں گی۔ آپ بھی نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں، اور اسی طرح آپ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ اس ویڈیوز کے اندر آپ کے لیے ایک اچھا پیغام ہوگا، آپ کے لیے وہ چیزیں ہوں گی کہ جو آپ کی زندگی کے اندر تبدیلیاں پیدا کریں گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔